عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ نکل پڑو کہ زمانہ اندھیروں میں ڈوبتا ہے، نکل پڑو کہ زمانہ اندھیروں میں ڈوبتا ہے، چراغ حق کو تم جلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری۔ حاضرین مجلس، خالق کون و مکان، مالک روز و جزا، جس نے انسان کو شرف انسانیت عطا کیا، دل کو ایمان کی روشنی دی اور زبان کو ذکر الہی کی مٹھاس بخشی، درود و سلام ہو اس پر جن کی آمد سے ظلمتیں اجالوں میں بدل گئی، جن کی قدموں کی چاک سے گزاروں میں گل کھل اٹھے، جن کے پیغام نے مردہ دلوں میں زندگی کی لہر اڑا دی، وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ معزز حاضرین، آج کا موضوع یہ محض ایک عنوان نہیں، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ غیرت ایمانی کی صدا ہے، یہ انسانیت کی بقا کا چراغ ہے۔ دعوت و تبلیغ دراصل وہ نور ہے جو دلوں کے اندھیروں کو چیر کر روشنی کی کرن بن جاتا ہے، یہ وہ صدا ہے جو گمراہی کے شور میں ہدایت کی آواز بن کر سنائی دیتی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دلوں کی زمین پر ایمان کے گلستان اگا دیتا ہے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ حاضرین گرامی، دعوت کو نئی صدا نہیں، یہ وہ صدائے ازل ہے جو انبیاء کے لبوں سے نکل کر زمانوں کے کانوں میں گونجتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک قوم کو پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے عبادتوں میں توحید کا علم بلند کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں حق کی گونج سنائی۔ جب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جہالت کی طریق راہ کو ایمان کی روشن صبح میں بدل دیا۔ یہ دعوت و تبلیغ یہ کی تصویر تھی کہ رات کے دروں سے ستارے پیدا ہوتے، چپا ہے رحمت بن کے، بہت یشید دنیا کے معلم بن کے۔ معزز حاضرین، دعوت و تبلیغ محض الفاظ کی آرائش نہیں بلکہ کردار کی نمائش ہے، صرف تقریر کی گونج نہیں بلکہ عمل کی خوشبو ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچاؤ۔ گویا ہر مسلمان داعی ہے، ہر مومن مبلغ ہے، ہر صاحب ایمان اس پیغام کا حامل ہے، مگر افسوس آج ہم نے اس امانت کو فراموش کر دیا، ہم نے دعوت کے چراغ کو بدھان کر دیا، ہم نے تبلیغ کے قافلے سے اپنے قدم ہٹا لیے، ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیا اور دنیا کے چکا چور میں اپنی ذمہ داری کو بھلا بیٹھے۔ حاضرین گرامی، آج دنیا بے سکونی کا شکار ہے، دلوں میں بے قراری ہے، روح تشنجی میں مبتلا ہے، انسان ترقی کے آسمان پر پہنچ گیا ہے مگر سکون کے ساحل سے دور ہو گیا، اور سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون ایمان کی روشنی میں ہے، سکون اس پیغام میں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آج امت کو پھر دعوت کی ضرورت ہے۔ ابھی قریب زمانے میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسے مرد قلندر نے امت کے قلوب و اذہان میں اس وقت دوبارہ اشکار فرمایا، اب اس قافلے کی شانہ بشانہ راہ تعداد کو سنبھالے ہوئے ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، پھر کردار کی ضرورت ہے۔ قابل سے تقریب الفقائی کار لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اس دعوت کا آغاز کریں، اپنی اولاد کو نماز کی طرح بلائیں، اپنے معاشرے میں اخلاق کی خوشبو پھیلائیں، اپنی زندگیوں میں دین کا عمل نمونہ بنائیں، کیونکہ یاد رکھیں اصلاح فرد سے اصلاح خاندان ہوتی ہے، اصلاح فرد سے اصلاح خاندان ہوتی ہے، اصلاح فرد سے اصلاح خاندان ہوتی ہے، اصلاح معاشرے سے امت کی عظمت واپس آتی ہے۔ دلوں میں شمع ہدایت جلائے نکلو، وقت سوئے ہوئے کارواں جگانے کا ہے، نہو نہو اگرچہ تمہارے لبوں پہ خطبے کا رنگ تو اپنے حسن
عمل سے جہاں سے جانے کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.